تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا ہی بہترین موقع ہے۔ آج ہمارے درمیان دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران صاحب موجود ہیں، جنہیں ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے مرید بنانے کی، یعنی یہ امیر اہل سنت کا اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید بناتے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آئیے ہم قادری عطاری سلسلے میں مرید ہو جاتے ہیں۔ یقیناً مرید ہو جانے کے بعد جو فائدے نظر آتے ہیں وہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کے لوگ مرید بنتے ہیں تو الحمدللہ عز و جل نمازی بن جاتے ہیں، توبہ پر استقامت مل جاتی ہے، دیندار بن جاتے ہیں، شیطان سے بہت حد تک بچت ہو جاتی ہے اور الحمدللہ نیک بن جاتے ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلام میں یہ 1 2 3 4 5 واقعات نہیں، لاکھوں لاکھ کی تعداد میں دنیا بھر کے اندر ہمارے سامنے ہے کہ جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے دامن سے وابستہ ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو کسی اور پیر صاحب سے مرید ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں بھی امیر اہل سنت کا سلسلے کا فیض ملے، وہ ان کا شجرہ پڑھ سکیں، اپنے نام کے ساتھ عطاری لکھ سکیں، تو وہ اگر چاہیں تو اپنی طالب بن سکتے ہیں، بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ جو ان کے جامع شرائط پیر صاحب ہیں وہی رہیں گے، مگر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا فیضان انہیں ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں قادری عطاری سلسلے میں مرید بھی فرما لیں۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم۔ الحمد لله عز وجل، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد،
It is with great honor and pleasure that we are gathered here today with the Nigran of Markazi Majlis Shura. No doubt, through his personality, we can see the light of our spiritual guide gleaming through. And no doubt, a day will soon come when the Sheikh himself will enter his blessed feet into the UK. But before that time comes, let us take on board the words of wisdom that have been delivered today. Let us practically show our love for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. My dear brothers, let us remain focused. Inshallah Azza wa Jal, zikr and dua will take place shortly. Let us remain seated for the dua, as the dua is the weapon of a believer. I have a few announcements, inshallah. MashaAllah Azza wa Jal. Dear brothers in Islam, mashallah, you are watching the live visuals, live Sunnah inspired bayan. It was indeed again a very spiritual, uplifted, a tearful Sunnah inspired bayan by Nigran Shura, mashallah Azza wa Jal. Many Islamic brothers was regretting from their sins and they were repenting, mashallah Azza wa Jal. اور جہاں نگران شورا نے اس سنت و بڑے بیان میں کئی ماشاءاللہ موضوعات کو سمب کیا، ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں آپ نے ماشاءاللہ عز و جل ڈیلیور فرمایا. اور یہ بیان جو تھا ماشاءاللہ جہاں خوف خدا اور جہنم کے آپ نے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں اس کو رقت آمیز انداز میں ماشاءاللہ عز و جل بیان فرمایا، جہنم کے خطرات کے حوالے سے، جہنم کے عذابات کے حوالے سے. اس کے ساتھ ساتھ توبہ کی طرف بھی ماشاءاللہ آپ نے ترغیب ارشاد فرمائی، اور پھر ہاتھوں ہاتھ عاشقان رسول نے توبہ کی کرنے کی سعادت بھی حاصل کی. اور مدنی چینل کے ذریعے دنیا بھر میں لاکھوں عاشقان رسول نے ماشاءاللہ عز و جل امید کرتے ہیں کہ توبہ کرنے کی سعادت بھی حاصل کی ہوگی اور قادری اتاری سلسلے میں بھی داخل ہوئے. خوف خدا سے رونا بنیادی طور پر نگران شورا نے اپنے اس سنت و بھرے بیان میں اس کو ٹیک اپ کیا. اور ماشاءاللہ عز و جل آپ دیکھ رہے تھے کہ عاشقان رسول خوف خدا کے باعث ماشاءاللہ عز و جل رو رہے تھے اور توبہ کی جانب ماشاءاللہ رجوع لا رہے تھے. تو خوف خدا سے رونے کے جو واقعات بزرگان دین نے لکھے ہیں، کئی واقعات ہیں. بلکہ انسان تو انسان پتھروں تک سے رونے کی واقعات درج کیے ہمارے بزرگان دین نے، ہمارے اولیاء کرام نے. چنانچہ اس طرح کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ایک پتھر کے قریب سے گزرے جس کے دونوں طرف سے پانی بہہ رہا تھا. اب کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں بہہ رہا ہے. حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پتھر سے دریافت کیا، اس پتھر سے پوچھا کہ اے پتھر، یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جائے گا؟ اس نے عرض کی، جو پانی میری سیدھی جانب سے آ رہا ہے وہ میرے دائیں آنکھ کے آنسو ہیں، اور جو الٹی جانب سے آنے والا پانی ہے وہ میرے بائیں آنکھ کے آنسو ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، تم یہ آنسو کس لیے بہا رہے ہو؟ کیوں رو رہے ہو؟ یہ جو آنسو تم نے ذکر کیا، جو دو دریا تم سے رواں ہیں، جو تم نے ذکر کیا کہ میرے سیدھے آنکھ کے آنسو ہیں اور میرے بائیں آنکھ کے آنسو ہیں، یہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، پتھر نے جواب دیا کہ اپنے رب عز و جل کی خوف کی وجہ سے کہ کہیں وہ مجھے جہنم کا ایندھن نہ بنا دے. جی ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اپنے اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. حجارہ کے الفاظ ذکر کیے گئے اس آیت میں. تو اسی وجہ سے یہ پتھر خوف خدا سے رو رہا تھا کہ کہیں مجھے بھی جہنم کا ایندھن نہ بنا دیا جائے، مجھے بھی جہنم میں نہ جھونک دیا جائے اور میری وجہ سے جہنم کو نہ بھڑکایا جائے. تو جب یہ پتھر کا یہ عالم ہے، یقیناً اللہ عز و جل کی ایک مخلوق ہے، تو اللہ عز و جل کا ذکر کرنے سے، اس کے نام کو بار بار بیان کرنے سے یقیناً دل کا زنگ دور ہوتا ہے اور دل میں جو گناہوں کی سیاہی ہوتی ہے وہ زائل ہوتی ہے. تو یہ الحمدللہ عز و جل اس وقت نگران شورا ماشاءاللہ عز و جل ذکر اللہ فرما رہے ہیں اور عاشقان رسول اجتماعی طور پر ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. سو لیٹس گو اگین ٹورڈز نگران شورا آل وے فرام برمنگھم یو کے. بڑھ رہا ہے، جو بے حیائی بڑھ رہی ہے، نماز قضا کرنا کا جو رجحان ہے، اس کو کسی صورت روکا جائے، مسجد آباد کی جائے. لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنی تیزی کے ساتھ برائی پھیل رہی ہے کہ اتنا بیچارے چند اسلام بھائی مل کر کیا کر لیں گے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں سب مل کر کوئی کوشش کرنی چاہیے؟
ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان نے اسلام کو پھیلایا، دین کا کام کیا، نیکی کی دعوت عام کی، تکلیفیں اٹھائیں، گھر چھوڑا، کاروبار چھوڑا، جانیں قربان کی. خود کربلا کے میدان میں میرے آقا امام حسین نے اپنی جان قربان کی. نوجوان علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان قربان کی. کتنی قربانیاں دی ہمارے بزرگوں نے، تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا. اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اب یہ تبلیغ، یہ نیکی کی دعوت، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے. اسلام پھیلانے سے پھیلتا ہے، دین تبلیغ سے پھیلتا ہے. ہم کب تک اس چیز میں سستی کریں گے؟ ہم بدقسمتی سے نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ کسی کو نماز کے لیے لے کے چلتے ہیں. اب خود دیکھیے، ہم نیکی کی دعوت نہیں دے رہے، ہم برائی سے روک نہیں رہے ہیں. نتیجہ آپ کے سامنے برائیاں بڑھ رہی ہیں. آئے دن نئی برائی نئی شکل میں آ رہی ہے، نیا گناہ نئی شکل میں آ رہا ہے. لیٹسٹ، سستا، مفت گھر کے اندر آ جاتا ہے. اگر ہم مل کر کوشش کریں، آپ سے میری مدنی التجا ہے، نیکی کی دعوت، نیکی کی دعوت. کسی کو نماز کی دعوت دیں، کسی کو گناہ سے بچنے کی دعوت دیں. اپنے ساتھ نماز کے لیے ایک بے نمازی کو لے کر آئیے. ایک نیت کر لیجئے، یہ ایک نیت کر لیجئے. پہلی نیت، میری کوئی نماز نہیں چھوٹے گی. نیت کریں پوری، جذبے کے ساتھ نیت کریں، زوردار نیت کریں. آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. کنفرم کر لیں. ارے یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہوش میں ہوں، ہوش و حواس ہے اور میری نماز چھوٹ جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ہوش و حواس میں ہوں اور میری نماز قضا ہو جائے؟ اللہ کی پناہ، یہ نہیں ہو سکتا ہے. انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. پھر ایک بے نمازی کو نمازی بناؤں گا. کون کون نیت کرتا ہے؟ جس کی دیکھے سچی نیت، جھوٹی نیت نہیں، جس کا دل کہتا ہے یار میں نے کرنا ہے، وہ نیت کر. ہاتھ اس لیے اٹھواتا ہوں، انشاءاللہ پختگی آ جائے گی. اگرچہ سب نے نہیں کیا، ٹھیک ہے، جس کی نیت نہیں بنتی وہ اس کی نصیب. لیکن جنہوں نے ہاتھ اٹھائے، اب وہ بس آج سے یہ نیت کر لیں کہ میں نے نماز چھوڑنی نہیں ہے اور میں نے ایک بے نمازی کو نمازی بنانا ہے. وہ نماز کے لیے آ گئے، دوسرے بے نمازی کو پکڑ لیں، تیسرے بے نمازی کو پکڑیں. یہی کرتے کرتے انشاءاللہ دنیا سے چلے جائیں گے. اپنے لیے ثواب جاریہ جمع کریں گے. یہ ہو گیا ایک کام. روزانہ قرآن سیکھنے کے لیے وقت دے دیجیے. اتنا کر دیجیے، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ ڈیلی قرآن سیکھنے کے لیے وقت دے دیجیے. مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے میں انشاءاللہ قرآن سیکھ جائیں گے. مختصر سا ٹائم، مختصر سا دورانیہ، مختصر سے پیریڈ کے لیے آپ قرآن سیکھنے کے لیے وقت دیجیے. آپ ہمارے مبلغین سے اسلام آباد رابطہ کریں یا میں قرآن سیکھنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ مدرسۃ المدینہ بالغان لگتے ہیں. یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے. میں روز قرآن کھولوں. ہے کوئی جو نیت کرتا ہو کہ جب تک قرآن کھول کے پڑھے گا نہیں گھر سے نکلے گا نہیں؟ اور اتنے تھوڑے یار. یہ تو یاد ہوگا قرآن گھر میں کہاں ہے. گھر والوں سے پوچھ لیجئے گا کہ جب ہم نے گھر لیا تھا تو قرآن برکت کے لیے کہاں رکھا تھا. ہو سکتا تھا گھر والوں کو یاد ہو. آپ نے تو ہو سکتا ہے کئیوں نے کئی دنوں سے قرآن دیکھا بھی نہ ہو سکتا ہے کئیوں نے کئی دنوں سے قرآن نہ دیکھا ہو، میرے رب کا کلام نہ دیکھا ہو کئی دنوں سے. اخبار روز دیکھا ہوگا لیکن نہیں دیکھا ہوگا تو میرے رب کا قرآن نہیں دیکھا ہوگا. یہ گھر میں کہیں برکتیں لٹا رہا ہوگا، الماری میں کہیں اوپر ہوگا. گھر کی عورتیں بھی نہیں پڑھتی ہوں گی یار بدقسمتی کے ساتھ، وہ بھی صاف صفائی میں مٹی ہٹاتی ہوں گی پھر رکھ دیتی ہوں گی. کھول کر دیکھا ہے قرآن کو؟ تو ہے کوئی جو نیت کرے. دوران سیکھنا بھی ہے اور روزانہ پڑھنا بھی ہے. کون کون بھائی یہ طے ہو کہ بس قرآن میں نے روز کھولنا ہے باوضو؟ ارے اس میں تو سارے ہاتھ اٹھاتے ہیں یار.
آپ تو یقین یہ قرآن سے محبت کرو کہ قرآن کی محبت جنت میں لے جائے گی. قرآن شفاعت کرے گا. قرآن عذاب قبر سے بچائے گا. قرآن سے محبت کرے. کم از کم ایک بار کچھ نہیں خود نہیں قرآن لے کر چوم ہی لیں یار. اپنے بچوں کو بھی تو چومتے ہو. نوٹ نہ نظر آئے روز ایک دن نوٹ نظر نہ آئے آپ کو موڈ خراب ہو جائے گا. ارے آج پاؤنڈ ہی نہیں دیکھا. ایک دن نوٹ نظر نہ آئے دماغ خراب ہو جائے گا, موڈ خراب ہو جائے گا, گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا. ہٹو آج کام کاج نہیں ہوا. ارے یار تم نے قرآن نہیں دیکھا تمہارا موڈ خراب نہیں ہوا یار. ایک دن پورا دن گزر کے آپ نے قرآن دیکھا نہیں ہے, پڑھنا تو دور کی بات ہے. میرے رب کا کلام دیکھ تو لو یار. کریں گے انشاءاللہ. زوردار کہیے روزانہ انشاءاللہ قرآن کی زیارت بھی کریں گے, قرآن کی تلاوت بھی کریں گے انشاءاللہ. اب انشاءاللہ درود پاک. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inshallah Azza wa Jal, we have some good news. This Saturday, inshallah Azza wa Jal, approximately 9 p.m., the Derby Fazane Medina is going to be open, inshallah. It's good news for the brothers in Birmingham, especially the Midlands area. Derby Fazane Medina will be opening this Saturday at 9 p.m. inshallah Azza wa Jal. And as well as that, alhamdulillah, this coming Sunday, inshallah Azza wa Jal, a grand ijtima is about to take place, will be held in London XL Arena. Alhamdulillah, Nigrane Shura will be delivering his bayan there. A humble request for all those who can attend. Please speak to the brothers at the back if you need any lifts in terms of coaches, or if you can attend, that's London XL Arena, inshallah Azza wa Jal, this coming Sunday at approximately 5 p.m. 5 p.m. inshallah. انگلش میں بھی بیانات ہوں گے, اردو میں بھی بیانات ہوں گے. تو انشاءاللہ یہ 5 بجے اجتماع شروع ہوگا. پھر انشاءاللہ تلاوت, نعت, پھر مبلغین کے بیانات ہوں گے, اور پھر انشاءاللہ امید ہے کہ مجھے بھی بیان کی سعادت ملے گی. Alhamdulillah, as well as that, alhamdulillah, Haji Sahib will be delivering Jummah prayers tomorrow, inshallah, at Coventry, Eagle Street Masjid, inshallah, in Coventry. So that's Jummah tomorrow at Coventry, Eagle Street Masjid, and alhamdulillah, from there, he will be traveling to Warsaw, inshallah, Azza wa Jal, where he will deliver a bayan, inshallah, in the evening. So humble request for all those brothers who can attend to please do. After Maghrib, inshallah, that's Birchall Street Masjid in Warsaw, inshallah. ابھی مدنی قافلہ ہمارا اسٹیج پر فیضان مدینہ پہنچے گا, اور انشاءاللہ ہم بھی یہاں سے فارغ ہو کر مدنی قافلے والوں کے ساتھ ملیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, جیسا کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران صاحب نے ترغیب دلائی کہ آپ ہمیں مدنی قافلوں کے لیے ہم سب وقت دیں, اور ہر ماہ 3 دن, پھر کبھی 1 ماہ کا قافلہ. اسی طرح میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, الحمدللہ ایک خوشخبری ہے تمام اسلامی بھائیوں کے لیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی, الحمدللہ 41 ڈیز اسلامی بھائیوں کے لیے مدنی انعامات اور مدنی قافلہ کورس ہو رہا ہے, جس میں UK اور یورپ سے اسلامی بھائی تیار ہو رہے ہیں. الحمدللہ عز و جل فرام دا 24th of December یہاں سے اسلامی بھائیوں کی تیاری ہے. انشاءاللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز باب المدینہ کراچی سفر کریں گے, اور ٹل دا 3rd of February انشاءاللہ عز و جل 12 ربیع الاول میں 12 راتیں شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرمائیں گے, اور انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد 12 روزہ مدنی کورس اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کے لیے 12 روزہ مدنی کورس, اور اس کے بعد 11ویں شریف کے مہینے میں ربیع الاخر کے مہینے میں انشاءاللہ عز و جل 11 راتیں شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب مدنی مذاکرہ فرمائیں گے. تو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی تربیت کے لیے, اپنے ظاہر و باطن کو سجانے کے لیے, نیکیوں سے مزین کرنے کے لیے, شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی صحبت پانے کے لیے آپ بھی نیت کیجئے. اپنے جو بچے ہیں انہیں بھی, جو بڑی عمر کے اسلامی بھائی ہیں 20 سال سے بڑی عمر کے, وہ بھی اسلامی بھائی نیت کریں انشاءاللہ عز و جل فرام دا 24th of December 41 ڈیز کے لیے انشاءاللہ عز و جل ہم بھی سفر کریں گے. دیر از اے اسپیشل آفر فرام دا ایئر لائن کی طرف سے اسپیشل آفر ہے کہ اگر آپ 41 ڈیز کے لیے سفر کریں تو دعوت اسلامی والوں کو 425 پاؤنڈز ریٹرن ٹکٹ
ऑफर किए इन्होंने। पीछे मदनी काफिला मकतब वो पीछे की तरफ लगा है, अगर आप वहां राब्ता करेंगे, वो आपका नाम भी लिखेंगे, अपना फोन नंबर लिखवाएं, जल्दी जल्दी अपनी सीट बुक करवाएं, ऐसा ना हो कि हम इसको मिस कर जाएं। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा के निगरान साहब, कुछ ही दिन पहले ये शोर था, हर तरफ धूम थी कि निगरान शूरा तशरीफ ला रहे हैं, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अब लास्ट बिग गैदरिंग एक्सेल अरीना 30th को इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये लंदन में होगी। उसके बाद निगरान शूरा फ्रॉम द 4th of December 3 दिन के लिए आप फ्रांस तशरीफ ले जाएंगे, और फ्रांस से 7th, 8th and 9th of December इटली जाएंगे इंशाअल्लाह बोलोनिया में और रोम में सुन्नतों बड़े इज्तिमात होंगे। फिर आप पुर्तगाल तशरीफ ले जाएंगे, उसके बाद स्पेन तशरीफ ले जाएंगे, और स्पेन के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ग्रीस तशरीफ ले जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लामी भाइयों ने नीयत की है कि वो भी यूरोप के मदनी काफिलों में तैयार होंगे, दावत इस्लामी के साथ सफर करेंगे। तो इस्लामी भाई जो यहां भी आज स्ट्रेचफोर्ड में सफर करना चाहें 3 दिन, और आगे यूरोप के काफिलों में सफर करना चाहें, 41 डेज के लिए जाना चाहें, पीछे मदनी काफिला मकतब में अपने नाम और फोन नंबर जरूर लिखवा दें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। एक फायदे की बात बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ रूहानी इलाज वाले इस्लाम में मौजूद तावीज़ात जो देते हैं, मुफ्त तावीज़ मिलता है। इस वक्त जितने इस्लाम में बर्मिंघम के फैज़ान मदीना गमगोल शरीफ में हैं वो, और गमगोल शरीफ की जो मस्जिद है वो, और चैनल पर भी जो है हम लाइव हैं इस वक्त, हाँ हम बराह रास्त हैं, ठीक है। स्पेशली जो यूके यूरोप के अंदर है, हमारे यहाँ बदकिस्मती के साथ काले आमिलों का बड़ा रुझान है, जो गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, जादू, जुदाइयाँ, फ्रॉड और तरह तरह की वो मसाइल करते हैं, और घर की खवातीन, मर्द, बच्चे ये इन आमिलों के चक्कर में पड़ जाते हैं, पैसे भी ठीक ठाक लूटते हैं, घरों में घुसते हैं, घरों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, फितने होते हैं, फिर उल्टे सीधे केसेस भी होते हैं। आप इनसे बचिए, मैं आप सबको कह इनसे बचिए। कितनी बुरी बात है कि कोई औरत किसी गैर मर्द के पास जाती है, वो एक आमिल बेपर्दा औरत के साथ बैठकर बात कर रहा है, वो नेक की तरह, अच्छा आदमी कैसे हो गया यार? वो मियाँ बीवी में जुदाई करवा रहा है, माँ बेटों में जुदाई करवा रहा है, वो भाई भाई में जुदाइयां करवा रहा है, लड़ाइयां करवा रहा है, पैसे बटोर रहा है, घर में घुस रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, बेपर्दा औरतों के साथ बातें करता है। भले उसके चेले उसको कितना ही ऊपर चढ़ा, जनाब बाबा बड़ा पहुंचा हुआ है, किधर का पहुंचा? बाबा मगरिब पढ़ता है मक्के में, तो असर पढ़ता है तो मदीने में, तो फिर ईशा पढ़ता है तो बगदाद में। तो मैं बोला खाना किधर खाया इसने? खाना किधर खाया था भाई? नमाजों के लिए खाली घूमता रहता है, बाकी खाता वाता नहीं है क्या कुछ? तो ये उल्टे सीधे बाबे के चक्कर में मत पड़िए। सारे उल्टे सीधे नहीं होते, अच्छे लोग होते हैं, नेक लोग भी होते हैं, परहेजगार भी होते हैं, नमाजी बाशरा होते हैं, पाबंद शरीयत भी होते हैं, जो अमलियात करते हैं, रूहानी इलाज करते हैं, आपके दुख कम करते हैं। लेकिन उन लोगों से बचिए जो आपके दुख बढ़ा रहे हैं। अपनी बच्चियों को, अपनी औरतों को, खुद को बचाइए। या आप कारोबार के चक्कर में इनके पीछे पड़ जाते हो, ये आपको आते हैं फिर लूटते रहते हैं, फिर देते रहो मुर्गे बकरे गायें, इनको सब कुछ नवाजते रहो। बोलो बाबा कुछ भी नहीं लेता, बाबा ऐसे कुछ नहीं लेता, बाबा हवा खाता है, ऐसे बाबा का मकान बन गया, बाबा का ऐसे घर चल रहा है महीने का, बाबा कुछ भी नहीं लेता। बाबा कुछ नहीं लेता तभी तो सब कुछ मिल जाता है, मांगेगा तो तुम भी नहीं जाओगे। लिबास खिज़र में यहां हजारों रहजन भी फिरते हैं, अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर। ये उल्टे सीधे लोगों के चक्कर में मत। मैं दोबारा कह दूं, अच्छे लोग भी हैं, मैं बुरे लोगों से आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूं। और इसका यह मतलब नहीं कि हमारी दुकान चमकेगी, हमारी तावीज़ात तो मुफ्त मिलते हैं। और हमारे इस्लामी भाइयों को, दावत इस्लामी वालों को तो इस्लामी बहनों को तावीज़ देने की इजाजत ही नहीं है, परमिशन ही नहीं है कि वो इस्लामी बहनों से डील करें। ना इस्लामी बहनों से डील करने की इजाजत है, ना एक पैसा मांगने की इजाजत है। मुफ्त तावीज़ दिए जाते हैं।
تو آپ کو اگر کوئی روحانی مسئلہ ہے، بعضوں کا اسلام میں ملاقات میں تعویذ یا کچھ تک بغت، ماشاءاللہ ہمارا تعویذات عطاریہ کا بستہ وہاں نظر آ رہا ہے، ان سے جا کر تعویذ لے لیجئے. انٹرنیٹ پر بھی ہماری ویب سائٹ موجود ہے، کارڈ بھی کرتے ہیں. اللہ نہ کرے کوئی جن وغیرہ کا مسئلہ ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے اس کے بھی علاج کیے جاتے ہیں فری آف کاسٹ. کوئی پیسہ نہیں جاتا. ہمیں آپ کا وقت چاہیے. آپ نیکی کی دعوت کے لیے وقت دیجیے. چندہ تو ویسے دے ہی رہے ہیں آپ لوگ، مدنی چینل بھی تو چل ہی رہے ہیں آپ کے چندے سے، پوری تحریک آپ کے چندے سے چل رہی ہے. مطلب اسلامی بات چندہ دے ہی رہے ہیں اور ہم چندہ لیتے بھی ہیں. تعویذات والے تعویذ بیچنے کا پیسہ نہیں لیتے. دعوت اسلامی کے لیے آپ کسی کو ڈونیشن دیتے ہیں، چندہ دیتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے اور وہ دینا بھی چاہیے ہم سب کو. گنبد خضرا کا تصور کر کے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ. کعبہ مشرفہ کا تصور کر مل کر اللہ کا ذکر کیجیے. حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، لا الہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الا اللہ 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 الا صلی اللہ تعالی
حق سے بڑا جاتا ہے زندگی میں میرا دل حق سے بڑا جاتا ہے. والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا ارحم الراحمین. اے رب کریم، اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کریم، صحابہ کرام کے رب کریم، اولیاء کاملین کے رب کریم، اے ہم غریبوں، ہم گناہ گاروں پر رحم و کرم فرمانے والے، اے دعا کی توفیق عطا کرنے والے، تیرے گناہ گار بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے حاضر ہیں رب کریم. یا اللہ، ہم تیرے حضور اب تک کیے گئے تمام گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، چھپ کر کیے، کھل کر کیے، چھوٹے کیے، بڑے کیے، جسم کے مختلف حصوں سے کیے، مختلف انداز سے کیے، جس طرح بھی ہم سے گناہ ہوئے ہیں، تیری نافرمانیاں ہوئی ہیں، سب کا اقرار کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں. ہاں ہم گناہ گار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، تیری نافرمانی ہو گئی، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، بھول ہو گئی، مانتے ہیں مولا، سب مانتے ہیں، اور تجھ سے تیری رحمت کا سوال بھی کرتے ہیں کہ مولا ہم تیرے نافرمان ضرور ہیں مگر مولا تیرے باغی نہیں ہیں. ہمارے کسی بھی گناہ نے تیری رحمت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. ہمارے گناہ کتنے ہی ہوں اس کا کوئی شمار ہے مگر تیری رحمت کا کوئی شمار نہیں. تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے، تو سبحان ہے، تو رحمان ہے. تیرا بندہ تجھ سے توبہ کر، تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، تجھ سے دعا کرتا ہے، تجھ سے معافی مانگتا ہے، تجھے اچھا لگتا ہے. ہم جیسے بھی ہیں اس وقت تیرے حضور حاضر ہیں، اپنے گناہوں بھرے ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، اپنا گناہوں بھرا وجود لیے حاضر ہیں. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. مولا ہم سب کی پیارے حبیب کے صدقے میں مغفرت کرتے، مغفرت کرتے. مدنی چینل میں جتنے عاشقان رسول جمع ہیں، یہاں یو کے برمنگم گھنگول مسجد میں جتنے تیرے بندے عاشقان رسول جمع ہیں، اللہ ہم سب تجھ سے معافی مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، معاف کر دے. ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں، کان پکڑ کر معافی مانگتے ہیں. تو راضی ہو جا مولا، تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، تو ناراض نہ ہو.
تو ناراض نہ ہونا، ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا کر دے، اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے محبوب کے وسیلے سے ہمیں بلا حساب مغفرت سے نواز دے، بغیر حساب کے جنت دے دے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمارا ایمان سلامت رکھنا، ہمارا ایمان سلامت رکھنا، ہمیں گناہوں کی نحوست سے بچا، نیکیوں کی توفیق دے، نیکیوں میں دل لگا، نیکوکاروں کی صحبت دے، گناہ گاروں سے بچا، گناہ سے بچا مولا، بری صحبت سے بچا، برے دوستوں سے بچا، بری گیدرنگ سے بچا، تقوی دے، پرہیزگاری دے، عبادت کا ذوق دے، نماز پڑھنا نصیب کر، نماز پڑھنے کی سعادت نصیب کر، نماز میں ذوق و شوق و لذت نصیب کر دے، تلاوت کا ذوق دے، تیرے ذکر کا شوق دے، زبان پر تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر جاری رہے، ہماری آنکھیں شرم و حیا سے جھکی رہیں، ہم بد نگاہیوں سے بچے رہیں، ہم حیا کے پیکر بن جائیں، ہمارا کھانا اچھا ہو، ہمارا پینا حلال ہو، ہمارا کھانا حلال ہو، ہمارا کمانا حلال ہو، ہمارا لباس حلال ہو۔ مولا اے پاک ہمارے ظاہر و باطن کو پاک کر دے، اے رب کریم کرم کر دے، فضل کر دے، رحم کر دے، تجھے انبیاء کرام کا واسطہ ہم پر کرم کر دے، گنبد خضرا کا واسطہ ہم پر کرم کر دے، اے رب کریم ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے، قبر کے سانپ اور بچھوؤں سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا، قبر کی وحشت سے بچا، قبر کے اندھیرے سے بچا، قیامت کی ہولناکیوں سے بچا، یا اللہ تیرے عرش کے سائے میں جگہ نصیب کر دے، محبوب کے لوائل حمد تلے جگہ نصیب کر دے، رب کریم ہمارے بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرما، کینسر کے مریض، شوگر کے مریض، بلڈ پریشر کے مریض، کمر کا درد، سر کا درد، گھٹنوں کا درد، ٹی بی، کیا کیا بیماریاں لیے پالے بیٹھے ہیں، اللہ ہم پر، ہمارے مریضوں پر رحمت کی نظر کر، کتنوں کے بچے بیمار ہیں، ایب نارمل ہیں، بیچارے دکھی ہیں، مولا اے رحمان ان کے بچوں کے معاملے پر بھی رحمت کی نظر کر، ہم سب کے بچوں پر رحمت کی نظر کر، ہم سب کے گھر والوں پر رحمت کی نظر کر، ہمارے بیوی بچوں پر رحمت کی نظر کر، ہمارے ماں باپ پر رحمت کی نظر کر، یا اللہ تیری رحمت کی نظر چاہیے، تیری رحمت کی نظر چاہیے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ ہم جمع ہیں، کوئی تو ہوگا جس کا آمین کہنا تجھے اچھا لگ رہا ہوگا، اسی کا واسطہ مولا ہم پر رحمت کی نظر کر دے، ہماری دعائیں قبول کر لے، ہمیں نواز دے، ہمیں نواز دے، اے بے نیاز ہمیں نواز دے، ہمیں نیک بنا دے، ہمیں پرہیزگار بنا دے، سچا پکا عاشق رسول بنا دے، جو نکاح کے انتظار میں ہیں اچھے اور نیک رشتے عطا کر، جو بے اولاد ہیں ان کو عافیت کے ساتھ اولاد نصیب، جن کی اولاد نافرمان ہے اللہ ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے، ہمارے گھروں سے گناہ نکل جائے، ہمارے کردار سے گناہ نکل جائے، تیری پسند کا بندہ بنا دے، جن میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہیں محبتوں میں بدل دے، جن کے گھروں میں نا اتفاقی ہے، بے چینی ہے، بے برکتی ہے، اللہ کرم کر دے، کرم کر دے، کرم کر دے، جو جادو ٹونوں کا شکار ہیں، آصف کا شکار ہیں، اللہ ان پر بھی کرم کر دے، جو بے روزگار ہیں اللہ ان پہ بھی کرم کر دے، جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں مولا ان پہ بھی کرم کر دے، اتنے تیرے بندے ہیں، نہ جانے کتنے ہی مدنی چینل پر ہوں گے، کیسی کیسی جائز حاجتیں، دعائیں، التجائیں، مرادیں لیے ہوئے ہوں گے، مولا کریم
تو سب کی جانتا ہے، تو اس سے کیا چھپا ہے؟ ہمارے دعاؤں پر، ہماری حاجتوں پر، ہماری التجاؤں پر، ہماری خواہشات پر اللہ رحمت کی نظر کرتا، بس تیری رحمت کی نظر کرتا۔ ہمارے امیر اہل سنت، علماء مشائخ اہل سنت، والدین کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما دے، ہماری اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما، ساری امت کی مغفرت فرما۔ جو مساجد بناتے ہیں، مساجد کو آباد کرتے ہیں، مساجد کی خدمت کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، ان تمام عاشقان رسول کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرما۔ ہم نے جو نیتیں کی ہیں مولا کریم، ان نیتوں پر ہمیں استقامت دے، عمل کا جذبہ دے، بار بار حج کی سعادت دے دے، بار بار میٹھا مدینہ دکھا دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مدنی التجا ہے، کوئی ایسا ہو جائے، 2 منٹ، چند منٹ پلیز، ایک التجا ہے، ریکویسٹ، کوئی ایسا ہو جائے کہ کل سے ہمارے برمنگھم یو کے وغیرہ میں کوئی ایسا تحریک چلے کہ یہ جو منشیات، ڈرگس، اس کے خلاف کوئی تحریک چلاتا ہے نہ، اس میں رہیں گے اور جو ہیں انشاءاللہ ان کو بچائیں گے۔ ٹھیک ہے، MashaAllah Azza wa Jal, dear brothers in Islam, MashaAllah, you was watching the live Sunnah Inspired Bayan all the way from Bradford, inshallah Azza wa Jal. اب جو ہے وہاں پر امید ہے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوگا، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ایک مرتبہ پھر نگران شروع کی جانب لیا چلے MashaAllah Azza wa Jal۔ برمنگھم کے سطح پر یہ اجتماع تھا ماشاءاللہ، اور آپ نے دیکھا کثیر عاشقان رسول، مسجد جو تھی یہ بہت کافی بڑی مسجد ہے گھمکول شریف برمنگھم کی، اور مسجد جو تھی وہ آلموسٹ پیکڈ تھی ماشاءاللہ عز و جل، اور کثیر تعداد میں عاشقان رسول ارد گرد کے علاقوں سے بھی، دوسرے شہروں سے بھی شریک ہوئے، لیکن برمنگھم سے خاصی تعداد ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں کی شریک تھی، اور نگران شورا کے سنت و بھرے بیانات کا جو سلسلہ جاری ہے الحمدللہ، دعوت اسلامی کا یہ خصوصی انداز ہے نیکی کی دعوت عام کرنے کا، جہاں ہمارے یہاں انفرادی کوشش کا سلسلہ ہوتا ہے، وہاں اس طرح کے الحمدللہ وقتاً فوقتاً اجتماعات کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، جہاں عاشقان رسول جمع ہو کر سنتیں سیکھتے ہیں، اور قبر و آخرت کے حوالے سے، حشر کے حوالے سے، میدان محشر کے حوالے سے، حساب و کتاب کے حوالے سے ذکر اور اذکار اور تذکرہ کیا جاتا ہے، اور ہمیں الحمدللہ توبہ کی سعادت نصیب ہوتی ہے، نیکیوں کی جانب رغبت نصیب ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ اعزاز ہے، اور امیر اہل سنت کا خصوصی فیضان ہے، جسے آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ پاکستان سے نکل کر یہ دنیا کے کونے کونے میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا پیغام کس طرح پہنچا، اور یو کے کی سرزمین پر آپ نے دیکھا کہ اس طرح کے کثیر تعداد میں اجتماع، اور الحمدللہ کم و بیش ہم ڈیلی یہ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ جہاں بھی دعوت اسلامی کا اس طرح سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے، نگران شورا، دیگر اراکین شورا، دیگر مبلغین کے سنت و بھرے بیانات ہوتے ہیں، کثیر تعداد میں عاشقان رسول شرکت کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ گویا الحمدللہ دعوت اسلامی کا پیغام جو پھیل چکا ہے پوری دنیا میں، اس کی واضح نشانی ہے۔ Tomorrow inshallah azza wa jal, as we heard the announcement made by Rukn Shura Haji Yafur Azad Thari, tomorrow Nigan Shura is going to bless Coventry, which is also a city of UK. Inshallah, Jummah speech will be given by Nigan Shura at there, inshallah in Coventry, and at night, tomorrow night, inshallah, Nigan Shura will be Walsall, which is near in Birmingham. So those brothers who belongs to there, especially the brothers of Walsall and Coventry, must participate in these ijtimaat. And on 30th of November, there will be an special Sunnah inspired ijtima in London Excel Arena Hall. As we heard several times, in Alhamdulillah Azza wa Jal, hopefully it will be biggest inshallah Azza wa Jal ijtima zikronat by Dawat Islami, Alhamdulillah Azza wa Jal. There will be English speeches and Urdu speeches will be inshallah Azza wa Jal will include
ماشاءاللہ عز و جل وہاں پر صلاۃ و سلام کا سلسلہ بھی جاری ہے. الحمدللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو صلاۃ و سلام کے مناظر بھی دکھائیں. عاشقان رسول نگران شورا کے ہمراہ اور دیگر مبلغین بھی ماشاءاللہ عز و جل ہمیں مدنی چینل کی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ they are reciting صلاۃ و سلام collectively upon beloved master صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ دعوت اسلامی اہل سنت کا ایک بہت ہی خوبصورت انداز ہے. الحمدللہ اجتماع ذکر و نعت کے اختتام پر ذوق و شوق کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھی جاتی ہے. تو آئیے آپ کو صلاۃ و سلام کی طرف لیے چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ. حشر میں عطار آئے آپ ان پہ رحم آئے. حشر میں عطار آئے آپ ان پہ رحم آئے. اپنے دامن میں چھپائے اپنے دامن میں چھپائے اور اب سے بخش پائے. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ. عز و جل عاشقان رسول آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کر رہے تھے. بہت ہی خوبصورت الحمدللہ یہ جو مناظر تھے ماشاءاللہ عز و جل اجتماع اسلامی بھائی اجتماعی طور پر سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کر رہے تھے. تو ماشاءاللہ یہ اجتماع آپ نے براہ راست مدنی چینل پر ملاحظہ کیا. ایز آئی جسٹ مینشن بفور دیٹ آن سنڈے انشاءاللہ there will be big اجتماع by دعوت اسلامی انشاءاللہ عز و جل at Excel Arena Hall in London. So inshallah azza we'll try to start our transmission at 11 o'clock approximately on Sunday inshallah azza we'll show the different Madani Guldastas, Madani activities of Nigahn Shura made by Nigahn Shura in UK inshallah azza and especially we'll try to include your video calls, video messages, audio calls, audio messages inshallah azza. So the numbers of a Madani channel will be on your screen. تو ان نمبرز کو نوٹ کریں اور ہمیں کوشش کریں کہ جتنے پیغامات آپ دے سکتے ہیں ماشاءاللہ نگہان شورا کے یوکے کے جدول کے حوالے سے آپ نے مدنی چینل کی ٹرانسمیشنز دیکھی, نشریات دیکھی, تو جو آپ کے جذبات ہیں اور نگہان شورا کے حوالے سے آپ ماشاءاللہ جو بھی اپنے جذبات تاثرات بیان کرنا چاہتے ہیں, یوکے کے جدول کے حوالے سے بیان کرنا چاہتے ہیں,
ہم کوشش کریں گے کہ ممکنہ صورت میں جتنا ممکن ہو سکے اس کو شامل سلسلہ کیا جائے. سنڈے کو انشاءاللہ عزوجل کوشش کریں گے کہ 11 بجے کے قریب پاکستانی وقت کے مطابق یہ ٹرانسمیشن کا ہم آغاز کریں, اور نگران شورا کے مدنی کاموں کے مختلف مناظر ہم مدنی چینل پہ کوشش کریں گے کہ نگران شورا نے ہم نے براہ راست مناظر تو دکھائے آپ کو ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات کے, لیکن دیگر اجتماعات جو نگران شورا کے تھے دیگر شہروں میں تھے, اس کے علاوہ دیگر مدنی کام تھے, مدنی مشورے تھے دارالمدینہ اور دیگر جگہوں پر جو نگران شورا دورے کے لیے تشریف لے گئے. آپ اسکرین پر ماشاءاللہ مناظر دیکھ رہے ہیں ابھی بھی یو کے براہ راست. تو ہم کوشش کریں گے کہ اتوار کو آپ کو دکھائیں. نمبرز آپ کی اسکرین پر ہیں, یو کے اور یو ایس اے کے ناظرین کے لیے بھی نمبرز ہیں, پاکستانی ناظرین کے لیے بھی نمبرز ہیں, ساؤتھ افریقن ناظرین کے لیے بھی نمبرز ہیں. تو جو ان ممالک سے تعلق رکھتے ہیں اور جو ناظرین جن کے لیے جو نمبرز مناسب ہیں اس پر ضرور اپنے تاثرات, اپنے آڈیو میسیجز, ویڈیو میسیجز ہمیں ضرور بھیجیں. انشاءاللہ ہم شامل سلسلہ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم اپنا جو میسیج ہے وہ ریکارڈ کرواتے ہیں کہ بعض اوقات اس میں دوسرا بندہ انکریج ہوتا ہے, دوسرے کو ترغیب ملتی ہے, اور وہ بھی جو ہے نا وہ قریب آنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کیا ہے جس کی یہ بات کر رہا ہے. ہم جس کے قریب ہوں گے اور ہم جو ہے وہ اپنا پیغام جو ہے, ہمیں جو اچھی چیز ملی, ہمیں جو نیکی کی دعوت ہوئی, ہمیں جو علم دین حاصل ہوا, تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہم وہ اپنے پیغامات بھی ریکارڈ کروائیں. اور جو آگے جدول آج ہم نے سنا اور جو لوگ وہاں موجود ہیں تو کوشش کریں کہ ان اجتماعات میں بھرپور شرکت کریں. ہم نے سنا کہ نگران شورا نے کس طرح جو ہے وہ خوف خدا, توبہ اور پھر جو ہے وہ جو وہاں گناہ عام ہیں ان کی طرف توجہ دلا کر ہماری جو ہے نا وہ توبہ کی طرف توجہ دلائی. تو جب ہم اجتماعات میں شرکت کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل ہمارا ذہن بھی بنے گا. نگران شورا کے ماشاءاللہ انداز بیان ویسے بھی معروف ہے, اور اس حوالے سے ہم نے خود بھی سنا الحمدللہ خاص فیضان ہے باپا کا. میں نے یہ بھی ایک اسلامی بھائی سے سنا کہ باپا کی بڑی کرامتیں جو ہیں ان میں سے ایک بڑی کرامت نگران شورا کی ذات پاک ہے, کہ کس طرح نگران شورا کی ہم نے مدنی چینل پہ دیکھا, پچھلی زندگی کے حوال بھی ہم نے دیکھے, اور جس طرح مدنی انقلاب نگران شورا کی زندگی میں آیا اور باپا کے فیضان سے, ہم دعوت اسلامی کے فیضان سے نگران شورا پر جو باپا کا خصوصی فیضان ہوا, الحمدللہ باپا کے پرانے بیانات کی جھلک گویا کہ ہمیں نظر آتی ہے نگران شورا کے بیانات. بالکل ایسا ہی ہے کہ جب بیان ہوتا ہے تو انسان سن کے اپنے آپ یعنی اپنے اندر فیلنگ وہ ایک ہوتی ہیں اور انسان فیل کرتا ہے اس چیز کو. تو یہ تبھی ہوگا جب اجتماعات میں شرکت کریں گے, اور جدول ہم نے سن ہی لیا ہے. کوشش کریں کہ ان سارے جو ہے نا وہ حلقوں میں, سارے بیانات میں, سارے اجتماعات میں شرکت کریں. اور مدنی قافلے کا نگران شورا نے ذکر کیا تو کوشش کریں مدنی قافلے والوں کے ساتھ سفر کریں. نگران شورا کا سفر ہے, آپ یہ سفر اختیار کریں گے تو اس میں ڈھیر آپ برکتیں حاصل کر سکیں گے. جو یو کے میں بقیہ سفر رہ گیا ہے, جو یورپ میں سفر کر سکتے ہیں وہ سفر کریں. تو ہمیں علم دین کے ساتھ ساتھ بہت سارے تجربات, وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ ملنا جلنا اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں حاصل ہوں گی. تو اسلام بھائی نیت کر لیں جو وہاں والے ہیں, اور وہ ضرور جو ہے وہ اس جو یہ موقع ملا ہے اس کو اویل کریں اور اس کے مطابق جو ہے وہ سفر کریں. اور نگران شورا نے ماشاءاللہ جو بیان کیا, کوشش کریں جو ہم اسلام بھائیوں نے نیتیں کی ہیں تو ان پر بھرپور طریقے سے عمل ہو. اس کا ہم ذہن بنا لیں اپنی اگر ڈائری لکھتے ہیں تو اس پہ جا کے لکھ لیں, جس طرح ہم اپنا وعدہ جو ہے پکا پختہ کر سکتے ہیں تو وہ کر لیں کہ میں نے یہ نیتیں کی ہیں, میں نے اس پر عمل کرنا ہے. اپنا توبہ کا ذہن بنائیں. ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک میں آیا ہے کہ سارے انسان خطا کار ہیں اور ان میں سے بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے. ہم نے آج جو ہے وہ نگران شورا کے بیان میں توبہ کی نیتیں کی ہوں گی. نگران شورا نے توبہ کروائی, اسلامی سے نیتیں کروائیں کہ دیکھیں یہ گناہ چھوڑ دیں جو سوسائٹی میں پھیلے ہوئے ہیں. تو اسلامیوں نے یقیناً نیتیں کی ہوں گی. قرآن پاک پڑھنے کی تلاوت, قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی نیتیں کی ہوں گی. اور قرآن پاک کے بارے میں ہم نے سنت ترمذی کی وہ مشہور حدیث پاک سنی ہوئی ہے کہ آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا تو اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی. اور
میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. سبحان اللہ. تو نگران شورا نے اس کی بھی نیت کروائی. ماشاء اللہ عز و جل تلاوت قرآن پاک الحمدللہ. یہ عز و جل دعوت اسلامی نے اس جانب بھی توجہ فرمائی الحمدللہ. اور جہاں ہمیں مدرسۃ المدینہ مدنی منوں مدنی منیوں کے لیے بنا کر دیے تاکہ ہمارے مدنی منع اور مدنی منیاں قرآن پاک کو درست طریقے سے سیکھ سکے، اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ یہ عز و جل ہمیں مدرسۃ المدینہ بالغان بھی ہمیں عطا کیا، حتیٰ کہ مدرسۃ المدینہ آن لائن بھی ہمیں عطا کیا کہ آپ اگر آپ کے گھر کے قریب نزدیک کوئی مدرسۃ المدینہ بالغان نہ ہو تو آپ آن لائن بھی مدرسۃ المدینہ بالغان میں مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے قرآن مجید کی درست تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ آپ اپنے مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ عاشقان رسول جو ہے نگران شورا سے ملاقات کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. ملاقات کے سلسلے کا آغاز ہونے کو ہے. ماشاءاللہ عاشقان رسول جہاں نگران شورا سے ملاقات کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، وہیں ماشاءاللہ اپنی اچھی اچھی نیتیں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پیچھے بھی پیش کرتے ہیں. ماشاءاللہ امامے سجانے کی نیتیں پیش کرتے ہیں تو نگران شورا ان کے سروں پر سبز امامے کا تاج بھی سجاتے ہیں. جی جیسا کہ نگران شورا نے بیان میں ہمیں خوف خدا کے متعلق جو ہے مدنی پھول عطا فرمائے، اور خوف خدا میں رونے کے کیا ہی جو ہے خوبصورت فضائل ہیں کہ اس کے بارے میں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر و منبر پسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مومن کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو نکلتا ہے، اگرچہ مکھی کے پر کے برابر ہو، پھر وہ آنسو اس کے چہرے کے ظاہری حصے تک پہنچے تو اللہ اس پر جہنم حرام فرما دیتا ہے. اور حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبز موتی کا ایک محل پیدا فرمایا ہے جس میں 70,000 گھر ہیں اور ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں، اور اس میں وہ شخص داخل ہوگا جس کے سامنے کوئی حرام چیز پیش کی گئی لیکن وہ صرف اسے اللہ کے خوف کے سبب چھوڑ دے. سبحان اللہ عز و جل. تو اللہ عز و جل کا خوف وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بڑھ کر کامل عقل والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، اور جو تم میں سب سے زیادہ اچھا ہے وہ ہے کہ جو اللہ عز و جل کے احکام میں زیادہ غور کرتا ہے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی جس کے سامنے حرام چیز پیش کی گئی اور وہ اس سے بچ گیا اور اس نے اپنے آپ کو اس سے بچا لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، تو اس کے لیے خصوصی انعام ہے. تو جس ملک میں یہ اجتماع ہو رہا ہے وہاں پر ایسے مواقع ہوتے ہیں، ایسی جو ہے نا وہ مناظر ہوتے ہیں، تو اگر ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں گے خوف خدا رکھتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے نا وہ خوف ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اپنے دل میں یہ جو ہے وہ ایک ذہن اپنا بنائیں گے تو یقیناً یہ جو فضائل ہیں اور یہ ثواب جو ہیں وہ یقیناً حاصل ہوں گے. بالکل. اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل میں خوف پیدا ہو اور بندہ جو ہے وہ ان چیزوں سے بچے جن کی طرف نگران شورا نے توجہ دلائی، خصوصاً ڈرگز کی طرف. اور یہ جو یہ یقیناً یہ بیماریاں اور یہ مصیبتیں اسی وقت ہی آتی ہیں جب بندہ بری صحبتوں میں بیٹھتا ہے. بہت بڑی وجہ جو ہے نوجوانوں کی، اور تقریباً اگر ہم اس کو یعنی اسکیل پہ لیں تو 90% سے زیادہ ہوں گے جو دوستوں کی صحبتوں کی وجہ سے جو ہے ان کاموں میں پڑ گئے ہوں گے. تو کوشش کریں آپ کی صحبت ہو، آپ کے دوست جو ہوں ایسے ہوں کہ جو نیک اجتماعات میں جانے والے ہوں، آپ کو نیکی کی دعوت دینے والے ہوں، خوف خدا والے ہوں. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ سے ان کے حواریوں نے پوچھا کہ دوست کیسا ہونا چاہیے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ جب تم اس کو دیکھو تو تمہیں جو ہے وہ رب تعالیٰ یاد آ جائے، جب وہ بولے تو تمہارے علم میں اضافہ ہو. تو اور اس طرح ایک اور چیز بھی بیان فرمائی. تو ایسا دوست اگر مل جائے، لیکن ہمیں تو آج کل ایسے دوست چاہیے ہوتے ہیں جو ہمیں چٹکلے سنائے، ہمیں ہنسائے، ہمیں واقعات یاد دلائے، ہمیں اس طرح کی چیزیں بتائے. تو کیا ایسے دوست کی سرچنگ یہ بھی اچھی چیز ہے؟ اور کوشش کرتے ہیں لوگ عمومی طور پر کہ ہمارا وقت اچھا گزر جائے، وقت اچھا پاس ہو جائے، لیکن اگر وہ دوست اسے راہ خدا سے یا خوف خدا سے دور کرنے والا ہو تو یقیناً یہ ماحول، یہ صحبت اچھی نہیں ہوگی. جی گناہوں سے جو گناہوں کی طرف لے جانے والے دوست ہیں، بہرحال ان سے بچنا تو لازم ہے. جی جی. کہ جو گناہ کی طرف لے جائیں گے، جو اس طرح کی بری عادتوں میں ملوث ہیں،
تو وہ آپ کو بھی اس طرف لے جا سکتے ہیں. اس لیے اس چیز کی احتیاط جو ہے وہ لازم ہے. اور جو ہے وہ جی ہمارے بزرگوں کا تو یہ حال ہوتا تھا. میں آپ کو بتاؤں، خوف خدا کی بات چلی، سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے کہ خوف خدا نے مجھے کھانے پینے سے روک رکھا ہے اور مجھے بھوک ہی نہیں لگتی. ماشاءاللہ عز و جل مجھے بتایا جا رہا ہے کہ نگران شورا ماشاءاللہ براہ راست عاشقان رسول سے ملاقات کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ خوف خدا کے حوالے سے جو نگران شورا نے روایات اور واقعات بتائے اس کو ایک مرتبہ پھر ہم ریوائز کریں تاکہ ہمیں اس کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب ہو. ماشاءاللہ نگران شورا عاشقان رسول سے ملاقات کر رہے ہیں، عاشقان رسول جو ہے اچھی اچھی نیتیں بھی پیش کر رہے ہیں، دعاؤں کا بھی عرض کر رہے ہیں. تو آئیے ایک دفعہ آپ کو نگران شورا کی بارگاہ میں لیے چلتے ہیں اور اس ملاقات کو دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. عطار کی بدولت چمکی ہے میری قسمت، عطار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت، عطار کی بدولت چمکی ہے میری قسمت، عطار کی بدولت اپنا بنایا مجھ کو، سینے لگایا مجھ کو، اپنا بنایا مجھ کو، سینے لگایا مجھ کو، جو بھی ہے میری وقعت عطار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت، عطار کی بدولت. عطار کا میں سگ ہوں سمجھو نہ در بدر ہوں، عطار کا میں سگ ہوں سمجھو نہ در بدر ہوں. عطار کا میں سگ ہوں سمجھو نہ در بدر ہوں، عطار کا میں سگ ہوں سمجھو نہ در بدر ہوں. کیا خوب میری نسبت، کیا خوب میری نسبت، کیا خوب میری نسبت، عطار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت، عطار کی بدولت. سرسبز ہیں امامیں پر نور داڑھیاں ہیں، زندہ ہوئی ہے سنت عطار کی بدولت. سرسبز ہیں امامیں پر نور داڑھیاں ہیں، سرسبز ہیں امامیں پر نور داڑھیاں ہیں، زندہ ہوئی ہے سنت، زندہ ہوئی ہے سنت عطار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت، عطار کی بدولت. باطل کا زور توڑا، طوفان کا رخ بھی موڑا، قائم ہے اہل سنت عطار کی بدولت. اللہ مصطفیٰ کی میرے غوث اور رضا کی، اللہ مصطفیٰ کی میرے غوث اور رضا کی، پیدا ہو دل میں الفت، پیدا ہو دل میں الفت عطار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت، عطار کی بدولت. بگڑی بنا دے مولا، ہر غم مٹا دے مولا، بگڑی بنا دے مولا، ہر غم مٹا دے مولا. بگڑی بنا دے مولا، ہر غم مٹا دے مولا، بگڑی بنا دے مولا، ہر
مٹا دے مولا، پوری ہو میری حاجت، پوری ہو میری حاجت، عطار کی بدولت چمکی ہے میری قسمت، عطار کی بدولت ہے بلال قادری کی آخر یہی تمنا، 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 روشن ہو اس کی تربت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، کیا خوب میری نسبت عطار کی بدولت۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے، مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، مجھ کو جذبہ دے سفر کرتا رہو پروردگار، مجھ کو جذبہ دے سفر کرتا رہو پروردگار، سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار، مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، جھوٹ غیبت اور چغلی سے جو بچنا چاہے وہ، جھوٹ غیبت اور چغلی سے جو بچنا چاہے وہ، خوب مدنی قافلوں میں دل لگا کر جائے وہ، مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، جو بھی شیدائی ہے
مدنی قافلوں کا یا خدا، جو بھی شہدائے ہے مدنی قافلوں کا یا خدا، دو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہو بحرے رضا۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ 3 دن ہر ماہ جو اپنائے مدنی قافلہ، 3 دن ہر ماہ جو اپنائے مدنی قافلہ، بے حساب اس کا خدایا خلد میں ہو داخلہ۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل، تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل۔ مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ جو گناہوں کے مرض سے تنگ ہے بیزار ہے، جو گناہوں کے مرض سے تنگ ہے بیزار ہے، قافلہ عطار اس کے واسطے تیار ہے۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت۔ مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت۔ اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو، اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو، جو بھی ہے میری وقعت عطار کی بدولت۔ مجھ کو